اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین، مسلسل امام زمانہ علیہ السلام کون ہیں اور ان کا انبیاء کے ساتھ کیا ارتباط ہے، ان کے القاب اور ان کی جو حقوق ہیں، ان سب چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک ارتباط جو بیان کرنا ہے وہ خود امام کا اسلام اور ایمان سے ارتباط ہے۔ اسلام سے اور ایمان سے امام زمانہ علیہ السلام کا کیا ارتباط ہے، یہ اہم چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس دین کو ہم مان رہے ہیں، جس چیز کے اوپر ہم ایمان رکھے ہیں، کیا اس کا امامت سے کیا ربط ہے، اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے اس میں۔ تو اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کریں، کیسے غور کریں گے؟ دین کے منابع، جو دین کی جو سورسز ہیں، ادھر رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے دین کہاں سے آیا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ امام کا ایک دین میں کیا رول ہے، امام دین کا رکن ہے کہ نہیں ہے، دین میں امام کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں جو روایات یا جو زیارات اور دعائیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وارد ہوئی ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام دین کے ارکان میں سے ہیں۔ اشہد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین، آپ دعائم دین میں سے ہیں، میں یہ گواہی دے رہا ہوں، یعنی انسان اس چیز کے اوپر عقیدہ رکھ کے گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ دعائم دین میں سے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ آپ باقاعدہ کلمہ شہادت کو سامنے لا کے کہہ رہے ہیں اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، یعنی کیا؟ یعنی یہ چیز کی جس کی میں گواہی دے رہا ہوں، یہ میرے دل کے اندر ثابت اور راسخ ہے، یہ میرے دل کے اندر نفوذ کر چکی ہے۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، ٹھیک؟ اس طرح سے ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھے یقین ہے اس چیز کے اوپر۔ اسی طرح سے جب آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی مجھے یقین ہے۔ وہی کلمات یہاں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں، اشہد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین، آپ دین کا حصہ ہیں، آپ مؤمنین کے ارکان میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین بغیر امام کے دین نہیں ہے، دین نہیں، بغیر امامت کے دین نہیں ہوتا۔ جیسے زیارت غدیر میں ہے، عید غدیر کی جو زیارت ہے اس کے اندر آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو ہے کیا بیان ہوتا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے خطاب کر کے ما آمن بی من کفر بک، فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا جس نے آپ کا انکار کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے امامت کا انکار کیا تو اس نے نبوت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھا ہے۔ یا بعض دوسری روایات میں ان اللہ لا يقبل التوحید بدون النبوہ، اللہ توحید کو قبول نہیں کرتا نبوت کے بغیر۔ یا ان اللہ لا يقبل النبوۃ بدون الولایہ، اور نبوت کو قبول نہیں کرے گا بغیر ولایت کے۔ یعنی اگر ولایت ہوگی تو نبوت کو قبول کیا جائے گا، اگر نبوت ہوگی تو توحید کو قبول کیا جائے گا۔ خود انسان اگر کہے کہ میں موحد ہوں، ایک اللہ مانتا ہوں، نہیں مانا جائے گا، یہ مانا ہی نہیں جائے گا، بلکہ اس چینل سے جب تک نہیں آئے گا، اس چینل سے نہیں آئے گا۔ جس طرح سے زیارت جامع کبیرہ کے اندر
یہ فقرہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ من وحدہ قبل عنکم، من وحدہ، اگر کسی نے خدا کی توحید کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ میں بھی موحد ہوں، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ من وحدہ قبل عنکم، یعنی آپ کے ذریعے سے قبول کیا جائے گا۔ تو پروردگار عالم کے دین میں آنا، اسلام کو قبول کرنا، یعنی توحید کو ماننا کب پورا ہوگا؟ قبل عنکم، جب امام زمانہ علیہ السلام کے چینل سے اس توحید کو پیش کیا جائے، ورنہ وہ توحید پروردگار عالم کی قابل قبول نہیں ہے، وہ پروردگار عالم اس توحید کو قبول نہیں کرتا۔ وہ توحید کے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت نہ ہو، کیونکہ بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کے بغیر امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کو مانے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دوسری جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے متعدد روایات میں کیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، اگر کوئی مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ کفر کی موت مرا ہے۔ میں گزشتہ حلقے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کفر سے مراد کیا ہے؟ نفاق۔ یہاں پر جاہلیت سے مراد جہالت نہیں ہے۔ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں کہ عالم نہیں مرے گا، جاہل مرے گا، نہیں، یہ جاہلیت نہیں ہے، یہ جہالت، یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت کس کے مقابل میں آتا ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ لہٰذا جب کہا جا رہا ہے کہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی گویا ہے کہ اسلام سے پہلے مر گیا، اسلام ہی نہیں لایا۔ امام صادق علیہ السلام اس کی تفسیر میں، اس روایت کے تبیین میں فرماتے ہیں کہ یعنی جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ اے کفر و نفاق و ضلال، یعنی کفر و نفاق اور گمراہی کی موت مرا ہے وہ انسان۔ لہٰذا رکن اساسی جو نظام ہستی ہے، جو پورے نظام کائنات ہے، اسی طرح سے مومنین کا جو نظام ہے، دین کا جو نظام ہے، اس کو بغیر امام کے تصور کے، اس کو بغیر امام کی دخالت کے اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تصور کرنا اس کو جو ہے صحیح نہیں ہے جب تک امام زمانہ علیہ السلام کو اس کے اندر داخل نہ کیا جا سکے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو محافظ شریعت ہے۔ امام کا کام ہی یہی ہے کہ وہ شریعت کا حافظ ہے، محافظ شریعت ہے، تو بغیر اس کے شریعت کی حفاظت ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کتنی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ارکان دین ہیں، جو احکام دین کے امام کے نہ ہوتے ہوئے جب امام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور ظاہری خلافت ان سے لی گئی، تو کتنی ایسی چیزیں تھیں کہ جو بدل دی گئی تھیں۔ لہٰذا رکن اساسی امام زمانہ علیہ السلام ہیں اس کائنات ہستی کے، اس ہستی میں اور اس کائنات میں، اور وہی ہیں کہ جو تمام انسانیت کو نجات دلا سکتے ہیں، اور بغیر ان کے نجات نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخرت میں ممکن ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔